الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج ان عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے جو زیغم اسلام ہیں، جن کی شجاعت، بے جگری اور بے خوفی کے جو ولولہ انگیز واقعات ہیں ناظرین، اس سے تاریخ اسلام کے اوراق آج بھی جگمگا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ جگمگاتے رہیں گے، جنہیں پڑھ کر مردہ دلوں میں بھی ناظرین، ہم جیسے جو مردہ دل اب ہو چکے، ظاہر ہے ہم تو اب مردہ دل ہو چکے ہیں نا، ہم تو اب بہت کمزور اور ضعف اختیار کر چکے ہیں، ان کو پڑھ کے ناظرین ہمیں غیرت بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے، اور یقین مانیے ہمارے اندر ایک حرارت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ایک وفد کے ساتھ اسلام قبول کر کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، جن کے اخلاص سے بھرپور قربانی کا سن کر ناظرین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور جن کے اخلاص و ایثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفع کا سودا فرمایا۔ حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اپنے قبیلے میں جاہ و تمول کے اعتبار سے انتہائی ممتاز حیثیت کے مالک تھے، وہ تنہا 1000 اونٹوں کے گلے کے مالک تھے، نہایت آسودہ حالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق تیغ زنی اور نیزہ بازی میں ناظرین کمال مہارت رکھتے تھے، یعنی ان کی شجاعت اور شہزوری کے ناظرین جو چرچے تھے وہ علاقے بھر کے اندر گونجتے تھے اور اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، شعر و شاعری میں بھی آپ درک رکھتے تھے، یعنی ان کے دن رات انہی مشاغل میں گزرتے تھے کہ کہیں سے اسلام کا چرچا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب غداز عطا فرمایا، اسلام کی تعلیم سے بہت متاثر ہو کر، لیکن قبول اسلام سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ داعیہ اسلام اور قریش کی کشمکش کا کیا نتیجہ نکلا جب انہوں نے سنا کہ مرکز عرب مکہ معظمہ پر علمبرداران حق نے قبضہ کر لیا ہے اور قریش نے اسلام کے دامن میں پناہ ڈھونڈ لی، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ اسلام بنیادی طور پر دین حق ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا اظہار، یعنی اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ کوئی مبلغ ان کے پاس آئے، دل و جان سے اسلام قبول کر لیا، اور بنو اسد کے بیشتر افراد ناظرین ان کی تقلید کی۔ ناظرین کرام، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے انتہائی خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ خاتم نبوت نے خود ختم نبوت کی محافظت اور جھوٹے مدعی نبوت طلحہ بن خویلد کی سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف زبردست جنگ کی، یہاں تک کہ طلحہ اور ان کے حواریوں کو جو ہے زبردست شکست دی، اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ناظرین جنہوں نے عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرتدین کے فتنے کے خاتمے کے لیے باقاعدہ خدمات انجام دی۔ پھر تاریخ اسلام نے انتہائی خطرناک جنگ یمامہ بھی دیکھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ایسے جوش اور بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سارا جسم جو ہے وہ زخموں سے مکمل طور پر چھلنی ہو گیا تھا، جہاں بری کی کوئی بھی امید نہ تھی، لیکن اللہ کو ابھی ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے یقیناً مقصود تھے۔ کچھ مدت کے بعد ناظرین زخم جو ہیں وہ دوبارہ ہیل کر جاتے ہیں، پھر دشمنان خدا کو تہہ تیغ کرنے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ناظرین شام پر لشکر کشی کی تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہادر بہن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ شام کے مارکوں میں یعنی بہن بھائیوں نے مل کے ناظرین سرفروشی کی وہ داستانیں رقم کی ہیں، وہ کارنامے رقم کیے ہیں جو ما فوق
ذوق الاقر یعنی ان کا حال پڑھ کے یقین مانیے خون کے اندر آج بھی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بھائی بہن کی جو محبت تھی اور اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے جس انداز سے، جس دلیری سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں کودتی ہیں، میدان جہاد میں کودتی ہیں ناظرین، اس کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی۔ یعنی اسی طرح سے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جاں بازی اور اپنی بے خوفی کی جو دھاک تھی وہ اس انداز سے بٹھا دی تھی کہ لڑائی کے وقت وہ سر تپا زرہ پوش ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کی کیفیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنے کرتے تک کو اتار دیا کرتے تھے، یعنی اس حد تک جو ہے وہ شہادت کا جام نوشنے کے لیے، وہ نوش کرنے کے لیے وہ مچلتے تھے، اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ آپ سوار ہو جایا کرتے تھے اور رٹس پڑتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ اپنی حیت قضائی کی وجہ سے وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے کہ انہیں وہ جن کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی جدھر بھی وہ جاتے تھے تو رومیوں کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی کہ جن آ گیا، جن آ گیا، یعنی اس حد تک آپ کی ہیبت جو ہے وہ رومیوں کے اوپر طاری ہو چکی تھی۔ اپنی بے مثال شجاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین ان سے وہ کام لیے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آغاز کیجئے سب سے پہلے ذرا حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک تعارف بھی ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بشارت کا حسین ترین واقعہ ہے، آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اصحاب وہ ہمارے لیے اس قدر محترم، محتشم اور مکرم ہیں کہ ہماری عزتیں ان مبارک نفوس پر قربان ہوں کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وفاداری کا وہ طوق اپنے گلے میں ڈالا اور ساتھ ساتھ زیارت رسول کے اس عظیم سعادت سے وہ مشرف ہوئے کہ جو صرف انہی کا خاصہ ہوا۔ بے شک اب انہی میں ہمیں ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے حالات کو اگر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف قسم کی تحریکیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں، مختلف قسم کی مزاحمتیں نظر آئیں، یہاں تک کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، اور پھر مستقل جو غزوات کا سلسلہ اور جنگ و جدال کا سلسلہ تھا وہ قائم رہا، یہاں تک کہ ظاہری طور پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس جانب سفر اختیار فرما رہے کہ جہاں اب صرف امام الانبیاء ہی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، گویا کہ اب فتح مکہ ہو چکا ہے، اور سن 8 ہجری کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا اور ہر طرف مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب جو ہے ساری دنیا پر اگر حکمرانی کوئی کرے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی کریں گے، تو اسی وجہ سے 8 ہجری کے بعد کے جو ہم حالات اور قرینے دیکھتے ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے، بڑے بڑے وفود اور ڈیلیگیشنز مدینہ المنورہ میں حضور کے پاس آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پھر یہ حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی ہمیں انہی لوگوں میں شمار ہوتے نظر آتی ہے کہ جنہوں نے وہ کثرت کے ساتھ حضور کی خدمت میں آنے والے افراد میں اپنا نام داخل کروایا۔ بنیادی طور پر آپ کا جو تعلق ہے وہ بنو اسد بن خزیمہ قبیلہ کے ساتھ ہے، اور یہ خیبر کے نواح میں آباد تھے۔ چونکہ عرب کے جو قبائل ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کی بنیاد پر جانے اور پہچانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہیں حسن و جمال موجود ہے، کہیں شجاع اور بہادری موجود ہے، کہیں فصاح اور بلاغت موجود ہے، اسی طرح سے بہت سارے اوصاف سے قبائل پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جو قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ ہے، ان کی دلچسپ پہچان یہ ہے کہ اس خاندان اور اس قبیلے کے افراد کی جو جسمانی ڈال ڈول ہے وہ انتہائی وضع والی ہے، یعنی لمبے قد ہیں، جسم توانا ہے، اور جب یہ مل کر ایک جو ہے ہجوم کی صورت میں چلتے تو گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ زمین دہل رہی ہے اور گویا کہ زمین ہل رہی ہو، یعنی اس قدر قوی، مضبوط اور مستحکم جسموں کے مالک تھے۔ اور تاریخ نگاروں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ جب یہ وفد کی صورت میں یہ 10 افراد قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، تو یہ آئے، انہوں نے آ کر اپنے اونٹ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر باندھے، اور پھر جب ایک ساتھ قدم اٹھا کر اندر داخل ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے زمین ہل رہی ہو۔ ایسی جسامت کے حامل افراد جب یہ اندر داخل ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ظاہری وضع قطع ہوتی ہے مزاج میں، اس کی کیفیات داخل ہو جاتی ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر انہوں نے
یہ انداز اختیار کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدایت لے کر کوئی آیا نہیں تھا، ہم خود آپ پر ایمان لائے ہیں، اب آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ موقع بڑا کمال موقع ہے۔ اگرچہ وہ ایمان لائے ہیں اپنے مکمل دل کے یقین کے ساتھ، لیکن مزاج کی اس کیفیت کو جو قبیلے کے اعتبار سے اور جسمانی ڈال ڈول کے اعتبار سے اس میں تھی، تو یہ کلمات جب ادا کیے تو اللہ رب العزت کو یہ انداز نامناسب محسوس ہوا، تو پھر یہ سورۃ الحجرات کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا، کہ ان کا انداز بتاتا ہے کہ یہ شاید آپ پر احسان کر رہے ہیں اسلام لا کر، لا تمنوا علی اسلامکم، انہوں نے آپ پر اسلام لا کر ایمان نہیں جو ہے نا احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ رب العزت نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہیں ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ اب جب یہ ساری کیفیت بنی ہے تو اس وقت ان کے جو عزم ہیں، ان کے جو حوصلے ہیں، اور جس قوت استقامت کے ساتھ وہ حاضر ہوئے ہیں، تو شاعر مزاج تھے، فوراً انہوں نے اشعار حضور کی خدمت میں عرض کیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت القداح وعزف القیان والخمر تسلیتا وابتحالا وکر المحبر فی غمرت، کہنے لگے کہ میں شراب کے پیالے چھوڑ آیا ہوں، ناچ گانے والی چھوڑ آیا ہوں، میں شراب کو چھوڑ آیا ہوں، اور ان کا چھوڑنا مجھ پر بڑا مشکل تھا، یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، وجاہدی علی المشرکین قتالا، یہ سب کہنے کے بعد کہتے ہیں فیا رب لا اغبنن صفقتی فقد بعت اہلی ومالی بدالا، یا رسول اللہ یہ جو اللہ سے اب گزارش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا رب میں جو کچھ کر کے آیا ہوں، جو بے و شرا کر کے آیا ہوں، اس کو ضائع مت فرمانا، میں اپنے جان اور اپنا مال ہمیشہ کے لیے جو ہے تیری راہ پہ قربان کرنے کے لیے وقف کر آیا ہوں۔ تو حضور نے جب یہ جذبات سماعت فرمائے تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غبنت صفقت یا درار، کہ اے درار تیرا جو یہ نفع ہے یا تیری یہ جو تجارت ہے اور تو نے یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ بے و شرا کی ہے، یہ خسارے کی نہیں ہے، بلکہ ایمان لا کر تو نے جو تجارت کی ہے یہ سودا تو نے بڑے نفع کا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال جذبہ ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ پہلے ہی ابھی گفتگو میں کتنی خوبصورت تمہید علامہ صاحب نے باندھی، اس میں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ جب دین میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے، اور وہی بات ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں یہ بتلا دیا کہ اگر مطلب حب رسول کے دعویدار بننا ہے نا تو پہلے ان تمام تر باتوں کو، خرافات کو ترک کرنا پڑے گا جو پچھلی زندگی میں تمہارے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیدنا زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ظاہر ہے خاص طور پہ طلحہ بن خویلد کی سرکوبی کے لیے جو انتخاب کیے جانا، اور 9 ہجری کا چونکہ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ ایمان لائے، اور 11 ہجری کے مطلب اوائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ ہے، تو اگر ویسے میکسیمم لیول پہ دیکھیں تو 2 برس ملے ہوں گے، ہے نا، اور ویسے مطلب جو ہے وہ چند ایک مہینے، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ نے لوٹنا بھی تھا، لیکن اتنے بڑے کام کی ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر سرکار نے رکھی، اٹ مینز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیول کا ٹرسٹ آپ پر فرمایا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن کریم میں جس انداز میں بیان ہوا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل، وہ جو فتح مبین کی جو فتح مبین، اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اسی سال عام الوفود کے اندر حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور کتنے ہی خوبصورت اشعار، اور اس کے بعد حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ما غبنت صفقتک یا ضرار، کہ آپ کا سودا تو نفع کا سودا ہے اور یہ کبھی آپ کو گھاٹا نہیں دے گا۔ تو یہ جو جملوں کا تبادلہ ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بألفاظ دیگر گارنٹی کر رہے ہیں، گارنٹی کر رہے ہیں، اور گارنٹی کیا ہے، کون کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ تاجدار کائنات ہیں، جن کے ہاتھوں میں کنجیاں ہیں جنت کی، انہوں نے گارنٹی کر دی کہ دار اسلام میں داخل ہونا آپ کو یقیناً نفع دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آئیے جس تحریک اور جس مہم کا آپ نے ذکر کیا طلحہ بن خویلد کے حوالے سے، آپ یہ غور کیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے، کفار قریش کو شکست ہو چکی ہے، اور پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک متبادل معاشرہ
قبائلی نظام میں رہتے ہوئے اتحاد کی ایک عظیم فضا کو قائم کرنا، ایک بہت ہی قابل نمونہ معاشرہ اور ریاست کو قائم کر کے اتحاد برپا کرنا اور ایسے سٹیزنز کو پروڈیوس کرنا جو کہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل ریاست کا قیام لوگوں کے ذہنوں میں اتنا گھر کر گیا کہ وہاں پر چند موقع پرست لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر محمد یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی طلیحہ بن خویلد اور دیگر لوگوں کے دعوے آئے، آپ یہ بھانپ گئے، یہ جان گئے، نظر نبوت نے دیکھ لیا کہ یہ مذہبی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرت جو اسلامی قائم ہوئی ہے، وہ ریاست جس کی بنیاد اتحاد کے اوپر ہے، اس کے لیے یہ فتنہ ہوگا، لہٰذا اس دھوکے اور اس فریب پر قابو پانے کے لیے آپ نے حضرت درار کا انتخاب کیا، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا کیا کہ ابھی تو سال ہی ہوا ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو لوگوں کی لیڈرشپ سکلز کو اسیس کرنے کی ایبلٹی ہے وہ کمال کی ہوگی، اور پھر جن کے اوپر آپ نے ٹرسٹ فرمایا انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ سکلز کو مینیفیسٹ کیا، اور کمال یہ کہ جسٹیفائی کیا اس سلیکشن کو، اس نامینیشن کو جسٹیفائی کیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر یہ دیکھیے جنید بھائی کہ اس سے ہمیں ایک لیڈرشپ کا کیریکٹر بھی نظر آتا ہے، بالکل کہ لیڈرز پریپیئر فیوچر لیڈرز۔ واہ واہ۔ قائد وہ ہوتا ہے جو مستقبل کے قائدین کو تیار کرتا ہے، اور ہم اگر تقابلی جائزہ لینا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر کون ہے اور فیک لیڈر کون ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب چنانچہ اب تو فیک ہی فیک ہے، لیڈر کا ہے آگے اب چونکہ حضرت درار کا انتخاب ہوتا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کا، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، آپ نے سرکوبی کرنی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر مشاورت پرووائڈ کی، آپ نے فرمایا جہاں پر وہ موجود ہے اس کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ رابطہ کیجئے، وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی کیجئے۔ چنانچہ آپ نے رابطہ فرمایا قبیلہ قضاعہ اور بنو زرقہ اور وہاں کے جو قبائلی لیڈر تھے سنان بن ابو سنان وغیرہ کے ساتھ، اور حضور کا پیغام پہنچا کر سب کی ذہن سازی کی، سب نے لبیک کہا اور سب ان کے جھنڈے کے تلے بیٹھ گئے، ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہوئے، اور پھر مہم کا آغاز ہوا تو خون سے بھرپور جنگ ہوئی، جس میں حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کامیابی دی، اور کامیابی کی نوعیت یہ تھی کہ وہ مقام چھوڑ کر آگے چلے گئے، اور آگے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکست دے کر شام میں پہنچایا، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ شام سے پھر آپ نے وہاں پر 2 اشعار بھیجے عذر خواہی کے، اور پھر واپس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ لیکن اس سے ہمیں حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہلی مہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور اس راستے کے اوپر آپ لیڈر ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مشورہ دینا اور اس پر عمل کرنا کہ جو آس پاس کے قبائل ہیں جو ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، جو ان کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کی ذہن سازی کیجئے، اور ذہن سازی کرنے کے بعد ایک ماحول بنا کر پھر اس فتنے کا جب خاتمہ ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ تو یہ بہترین جو لیسن آپ ڈرا کر سکتے ہیں حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے وہ یہ ہے۔ واہ۔ آئیے ذرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مطلب یہ تو ظاہر نگاہ نبوت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کا انتخاب ویسے تو خویلد کی صورت میں جو فتنہ تھا بنیادی طور میں، طلیحہ کی صورت میں اس کی صرف سرکوبی نہ تھا، بلکہ آگے آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جنگ یمامہ میں پھر ایک بہت بڑا کردار جو ہے میرے اس غلام کا نکل کر اور ابھر کر سامنے آئے گا۔ عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر مرتدین کا جو فتنہ تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور ظاہر بہت مستحکم فتنہ تھا وہ، لیکن اس کو جس انداز سے اس کو جو ریبٹل دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس ایمانی کیفیات کے ساتھ، اس میں ظاہر تمام صحابہ کو کریڈٹ جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، تو بتلائیے کہ وہ کردار پھر جنگ یمامہ کے موقع پہ جو آپ نے پروف کیا اپنی ایمانی شدت اور حدت کو، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 2 آیات مقدسہ ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وہ اصحاب
جو آپ کی معیت میں اس دور میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے رہے، ان کی فضیلت میں نازل ہوئیں. ہاں، اور اتنا خوبصورت متن ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو سبحان اللہ. فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اور یہ آیت مبارکہ آج کے کانٹیکس میں بہت اہمیت کی حامل ہے. جناب فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یا اس کا دین ہمارے محتاج ہیں؟ تو فرمایا ہرگز نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے آئے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ. فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے تو بہت منکسر المزاج ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والی ملامت کا خوف نہ کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. قطع کلام کی مدد، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کریں گے. مینز یہ جو آج دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا لیبل لگا کہ لوگ جہاد سے دور کر رہے ہیں، وہاں قرآن نے بتلا دیا کہ بالکل ملامت کی فکر نہیں کریں گے، کوئی فکر نہیں کریں گے. اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں فقال علی بن ابی طالب والحسن وقتادہ والضحاک وابن جریج ہم ابو بکر واصحابہ لانہم ہم الذین قاتلوا اہل الردہ. تو مراد صدیق اکبر اور آپ کے وہ اصحاب ہیں جو اس دور میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے رہے. تو گویا کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. اور مورخین نے لکھا ہے کہ بنو حنیفہ، اسود انسی، بنو اسد، فزارہ، اویینہ، غطفان، بنو سلیم، بنو یربو، بنو تمیم، کندہ اور بنو بکر، یہ 7 وہ بڑے قبائل ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں نعوذ باللہ بعض حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے آخر میں اور باقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مرتد ہوئے. اور اس دور میں جب مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کھڑے ہوئے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جن لوگوں نے جہاد کیا ان میں ایک بہت بلند شخصیت حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے خاص طور پر مرتدین کے ان گروہوں کے مقابلے میں جنگ یمامہ کا ذکر کیا، تو اس میں ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مالک بن نویرہ تمیمی کو بھی قتل کیا. اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر ہوا اور یہ عہد خلافت راشدہ میں ہوا. بعض حضرات اس سے متعلق بہت کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. مالک بن نویرہ نے جب نعوذ باللہ من ذالک ان مرتدین کا ساتھ دیا تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کیا. اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث یہاں پر بیان کر دوں کیونکہ وہ حدیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سیدہ، بنو اسد اور بنو دیل کی طرف آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا تھا. اور ایک حدیث میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے بعد ایک اونٹنی پیش کی اور وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دینے والی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اس اونٹنی کا دودھ نکالو. تو حدیث میں آتا ہے کہ فحلبت له شاطن، تو آپ دودھ نکالتے رہے تو بالآخر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کچھ دودھ رہنے دو. تو گویا کہ اگر آپ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بالخصوص جنگ یمامہ کے تناظر میں اور وہ مرتد قبائل جو اس عہد میں نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہوئے، تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے وہ بلند کردار ادا کیا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں اس سے قبل ہی حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں آیات کو نازل فرما دیا تھا. اور انشاءاللہ آپ کی شہادت کا ذکر جو جنگ یمامہ میں بعض اہل علم کے نزدیک ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے کہ کیا آخرکار وہ جنگ یمامہ میں ہوئی، اجنادین کے مقام میں ہوئی، یا وہ تعاون کی وجہ سے ہوئی. بالکل ٹھیک. اچھا ذرا فائنلی آئیے، اب چونکہ ظاہر وقت سمٹتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے بتایا اس میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں، تو ایک تو ان کی شہادت کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ کس طرح سے آپ کی شہادت ہوتی ہے، جو آپ کا اوورال جو ایک مجاہدانہ کردار ہے آپ کا دین اسلام کے لیے وہ،
اور صاحب آج کا مسلمان کے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے، اس ڈھیر میں چنگاری کیسے لگے گی صاحب ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، کسی کی شہادت طاعون سے ہو یا میدان جنگ میں ہو، جو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں وہ حقیقی شہید ہیں، اور جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر جام شہادت نوش کریں وہ حکمی شہید ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں سن 18 ہجری میں طاعون امواس کی وبا پھیلنا شروع ہوئی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اس میں شہید ہوئے، جن میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید الخیر، حضرت سہیل بن ہشام، حضرت حرس بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طاعون امواس میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی شہادت اجنادین کی جنگ میں ہوئی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں ہوا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ پیغام کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں بعت مالی و اہلی ابتدالا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عملی تصویر ہیں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر قربان کر دو۔ پھر آپ دیکھیے، اسلام سے پہلے 1000 اونٹوں کے مالک ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ اپنی دنیا اور اس کی کل متاع کو ترک کرتے ہیں، اہل و عیال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شراب سے توبہ کی، اسلام قبول کرنے سے پہلے، توبہ کرنے کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ناچنے گانے والی عورتوں کو ترک کیا، یہاں تک کہ اسلام کے لیے قربانی کا عالم یہ ہے کہ اپنی جان، مال، اہل و عیال سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ترک کر کے آ گئے۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ آئیے کتاب الشفا، اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر 7 بار یا اللہ لکھے اور 21 دن تک بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ کن ذہنی اور دیگر جو مطلب تکالیف ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو وہی اصل میں بادشاہ ہے۔ ہیں شجاعان جہاں میں بالاتر حضرت زرار، ہیں شجاعان جہاں میں بالاتر حضرت زرار، دین حق کے ہیں مجاہد معتبر حضرت زرار، دین حق کے ہیں مجاہد معتبر حضرت زرار، جان لٹانے کے لیے ہر وقت ہے تیار وہ، جان لٹانے کے لیے ہر وقت ہے تیار وہ، ہیں حصار دین قیم خوش نظر حضرت زرار، ہیں حصار دین قیم خوش نظر حضرت زرار، ہیں مبلغ بھی سخی بھی عاشق سرکار بھی، ہیں مبلغ بھی سخی بھی عاشق سرکار بھی،
جنگ جو ہے قاطع ہر ایک شر حضرت زرار، جنگ جو ہے قاطع ہر ایک شر حضرت زرار، رکھتے ہیں ساجد ہمیشہ سر پہ وہ باندھے کفن، رکھتے ہیں ساجد ہمیشہ سر پہ وہ باندھے کفن، وار کرتے کفر پر ہیں کارگر حضرت زرار، وار کرتے کفر پر ہیں کارگر حضرت زرار، ہیں شجاعان جہاں میں بالا تر حضرت زرار، دین حق کے ہیں مجاہد معتبر حضرت زرار۔